سے گناہوں کی بخشش لینے میں جلدی کر لو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور وہ جنت لینے میں جلدی کر لو جس کی چوڑائی زمین سے لے کر آسمان تک کے فاصلے جتنی ہے، اور ہر چیز کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، تو اس اتنی وسیع و عریض جنت کو لینے میں بھی جلدی کر لو۔ اعدت للمتقین، اور یہ ہے بھی خالص پرہیزگار مومنوں کے لیے۔ ہندو بھی الٹا لٹک لٹک کے چلے کر بیٹھے میں نے بھی جنت لینی ہے، اس کو نہیں ملنے والی۔ عیسائی راہب بھی ساری زندگی حجروں میں سجدے ٹھوکتے ہیں، اس کو بھی نہیں ملنے والی۔ اللہ رب العزت نے کلیئر کر دیا تو اعدت للمتقین، یہ صرف پرہیزگار مومنوں کے لیے ہے، باقی کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں ان پرہیزگاروں میں شامل فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہم انجوائے کر رہے ہیں، اور ان نعمتوں میں سے یہ رمضان ایک روحانی نعمت ہے۔ اس کی قدر و قیمت کتنی ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھ لیے تو اس کے پچھلے گناہ اللہ سارے معاف فرماتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رات کو تراویح پڑھ لی، یہ تہجد کی نماز پڑھ لی اس مہینے، تو اللہ اپنی رحمت سے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت والا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے۔ آمنہ ہلال صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول اس مہینے میں کیا تھا؟ آپ یہ مہینہ کیسے گزارتے تھے؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، میری اور آپ کی اماں جی فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا ماں نے کبھی نہیں دیا۔ وکان اجود ما یقول فی رمضان حین یلقاہ جبریل فیدارسہ القرآن، اور اس وقت آپ کی سخاوت عروج پر ہوتی تھی جب رمضان میں جبرائیل آ کر آپ کو قرآن سناتے اور آپ سے قرآن سنتے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث میں دو باتوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا سے بڑھ کر سخی تھے، اور آپ رمضان میں سخاوت عروج پر پہنچا دیتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ سخاوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو انداز کیا ہے؟ آپ نے اپنے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ذر سے کہا، بزرگوں کا سلوک بند کر دیں تو بند کرنے کے لیے آنا۔ آپ نے اپنے صحابی ابو ذر سے کہا یا ابا ذر، تو ابو ذر فوراً بھاگ کے لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، لیکن رسول میں حاضر کوئی حکم ہے تو فرمائیے۔ آپ نے فرمایا وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، احد پہاڑ میں سے نبی میں کھڑے ہو کر دیکھے تو ادھر سے چلتا ہے اور اس طرح وہ پورا علاقہ گھیرا ہوا ہے، 5 کلومیٹر طویل ہے اور 1000 میٹر سے اونچا بھی ہے، اور شام کا وقت ہو رہا تھا۔ تو ابو ذر سمجھے کہ اللہ کے نبی مجھے کسی کام بھیجنا چاہتے ہیں احد کی طرف، تو شام ہو رہی ہے اس لیے پہلے کہا ہے ابو ذر احد دیکھ رہے ہو، حالانکہ وہ تو ہر روز ہی دیکھتے تھے۔ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ ضرور حکم کیجیے میں حاضر ہوں۔ تو جو بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو حضرت ابو ذر کے خیال میں نہیں تھی۔ آپ نے کہا ابو ذر یہ احد پہاڑ اگر اللہ سونے کا بنا کے عطا کر دے تو 3 دن کے بعد میرے گھر میں صرف وہ دینار پڑا ہوگا جو میں نے قرضہ چکانے کے لیے رکھا ہے، باقی سارا تقسیم کر چکا ہوگا۔ 5 کلومیٹر طویل پہاڑ سونے کا مل جائے تو رحمت للعالمین 3 دن کے اندر اس کو خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہی سخاوت امہات المؤمنین میں بھی منتقل ہوئی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 80,000 درہم اماں جی عائشہ کو بھیجے خدمت کے لیے، اور درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے، وہ 80,000 درہم بوروں میں آئے ہوئے۔ وہ بورے جب آپ کے گھر پہنچے تو اماں جی بھی روزے سے ہیں اور آپ کی خادمہ بریرہ بھی روزے سے۔ اماں جی نے کہا جو خادموں کو بلاؤ اور یہ پیالے بار بار کے وہ بیوہ ہے اس کے گھر بھیجو، یتیموں کے گھر دے کے آؤ، یہ فلاں غریب کے گھر دے کے آؤ۔ اصل تک وہ 80,000 درہم ختم ہو گیا
تو بریرہ رضی اللہ عنہ پاس بیٹھ کے کہتے ہیں اماں جی بڑے دن ہو گئے سر گوشت نہیں سکھا تھا، تو آج مجھے امید تھی کہ اتنی دولت آئی ہے کم از کم 1-2 سکے تو آپ مجھے بھی دیں گے۔ تو اماں جی کہتی پتری پہلے یاد کرانی ہو تو دے دیتی ہوں تے وہ گئے۔ تو یہ ہے ہماری ماں، 80,000 درہم آئے تو اپنے گھر کی ضرورتوں کی بجائے غرباء اور فقراء کی ضرورتوں کو پہلے دیتے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی سخی بنا دیا۔ سخاوت دل سے ہوتی ہے، جیب سے نہیں ہوتی، اور اگر جیب میں گرم ہو اور دل بھی سخی ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر جیب گرم نہ ہو اور سخاوت دل میں موجود ہو تو منظر کچھ اور ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی، فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، میرے صحابہ ایک بندے نے صرف 1 درہم، جیسے ہمارا 1 روپیہ 1 روپیہ خرچ کیا ہے، لیکن وہ 1 لاکھ خرچ کرنے والے سے جیت گیا ہے، اس سے زیادہ اجر و ثواب لے گیا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ رسول وہ کیسے؟ فرمایا جس نے 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کی جیب میں تھے ہی 2، 1000 سوچیں آئی ہوں گی کہ گھر آٹا بھی لے کے جانا ہے، بچوں کے کپڑے بھی، عید بھی آ رہی ہے، فلاں ضرورت، اور شیطان بھی پاس کھڑا ہو کرنا جو 2 نے دیکھ دی لگے چھڑ بنا، اس نے بھی ہزاروں مشورے دیے ہوں گے، لیکن پھر اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے وسوسے جھٹکے اور اپنی آدھی پراپرٹی اٹھا کے اللہ کی راہ میں سخاوت کر دی۔ اور جس نے لاکھ دیا اس کے پاس تھے بھی کروڑوں، اس نے لاکھ کا چیک کاٹتے ہوئے پریشانی کوئی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے فرمایا اللہ دل کے خلوص کو دیکھتے ہوئے، اس محبت اور چاہت کو دیکھتے ہوئے وہ 1 درہم والا اجر و ثواب میں زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ کریں، صدقہ گناہوں کو بھی ٹالتا ہے، بری موت سے بچ جاتا ہے، اور قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ہر شخص اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا۔ تو اپنا سایہ بڑھا لیں، کیونکہ وہاں حالات بڑے ٹائٹ ہو جانے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کلومیٹر والا ہو تو بھی 2 چکر تک کلومیٹر پورا ہو جائے گا، اتنا قریب سورج۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے نہیں علم کہ یہ کلومیٹر والا میل ہے یا سننے جانے کے اندر جو سلائی ہوتی ہے عربی میں اس کو بھی میل کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ یہ میل سننے جانے والا ہے یا کلومیٹر والا ہے۔ تو سورج اتنا قریب جب ہوگا تو لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینے نکل رہے ہوں گے، کسی کو گھٹنے تک، کسی کو ٹخنے تک، کسی کو کمر تک، اور کوئی غوطے کھا رہا ہوگا۔ اور اس روز سایہ کس کا ملے گا؟ یا اللہ کے عرش کا، یا ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا کام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں قرآن تو آپ پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن رمضان میں قرآن بہت زیادہ کر دیتے تھے، اور بہت سارے سلف تو ایسے ہیں جو اپنی دکانیں رمضان میں بند کر دیتے تھے کہ بس بھائی قرآن کا مہینہ آ گیا، اب قرآن پڑھیں اور ٹکا کے پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، اور پورا سال تو مصروفیات کی وجہ سے پڑھا نہیں جاتا، تو کم از کم رمضان میں تو ہم قرآن بہت زیادہ پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور بھی کر رہے ہیں، اور صحابہ کی بھی راتیں قرآن مجید کی باتیں ہر گھر سے آ رہی ہیں، ہر بندہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ الحمدللہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن پہلے کی نسبت روٹین بدلنی چاہیے۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا، ڈیوٹی ایسی ہے، تو بھائی یہ بھی ڈیوٹی سمجھ کر اس کو بھی اپنی زندگی میں کچھ ٹائم مقرر کر لیں کہ میں نے ہر نماز کے بعد 2 رکوع ہی پڑھنے ہیں، 10 منٹ لگیں گے، اور 10 رکوع روز کی ہو جائیں گی، اور اگر رات کو سوتے ہو تو تھوڑا سا ٹائم دے دیں تو بھی پڑھ لیں گے۔ نہیں پڑھا جا رہا تو جہاں کام کر رہے ہیں موبائل سے قرآن نکالیں وہیں پڑھ لیں، اور اگر وہ بھی نہ پڑھ سکے تو پھر میں ایک اور طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ لیکن جو جن کو اللہ توفیق دے دے وہ وقت سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں ذرا وہ سن لیں۔ راولپنڈی کے لیے لاہور سے بس نکلی، فرنٹ سیٹ پر بیٹھا مسافر کہتا ہے کہ میری نظر ڈرائیور پر پڑی جو کافی دیر سے خاموش بیٹھا ہے، تو مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا کہ ڈرائیور حضرات چپ رہنے والی قوم تو ہے نہیں، چپ کیوں؟ نہ بس ہوسٹ نہ گل کرتا ہے، نہ سواریاں نہ ہوں جانے گل کرتا ہے، نہ باہر مل گئے، کی چکر ہے؟ یا تو گھر کی ٹینشن میں ہے یا پھر یہ گنگا بولا ہے۔ کہتا جیسے ہی بس نکلی تو میرا تجسس اور بڑا، کوئی ایک بات بھی نہیں کرتا۔
تو کہتا ہے ایک دفعہ تو مجھے لرزی ایک دفعہ لرزا جسم کہ یہ بندہ جو بول نہیں رہا یہ بڑی جلدی سوئے گا، کیونکہ خاموش جب بندہ رہے تو بند ہو جاتی، تو یہ سو گیا تو راولپنڈی یہ تو نہیں پہنچتا، یہ تو کسی کھائی پہ کرائے گا۔ کہتا رات کا ٹائم تھا، سواریاں سو گئی تھوڑی دیر کے بعد اور میں اس کو گولیاں کر ڈال رہا ہوں کہ تو سن گیا سوئے گا۔ کہتا سارے رستے اسی خوف کی وجہ سے مجھے نیند نہیں ہے کہ اس نے سو جانا۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ میں جاگتا رہا کہ جیسے اس کو نیند آنے لگی کہ میں اس کو جگا دوں گا تو خود بھی نیند نہیں آئی۔ تو پنڈی جب ساریاں اتر گئی تو میں نے ان سے بہت جاگو بھائی جان خیریت ہے، گھر کو پریشان نہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی انکل بالکل ٹھیک ہے اللہ کا شکر۔ پتر تو سارے رات بولیا نہیں تو میں تو خوف کی وجہ تو سو نہیں سکیا، کی گل سی؟ تو اس کا جواب جو ہے نا وہ ہم سب کے لیے ہے۔ کہنے لگا انکل اللہ کا شکر ہے ایک سینے میں اللہ نے قرآن رکھا ہے، ماں باپ نے حافظ بنایا تھا تو میں نے لاہور سے پنڈی آتے آتے 15 سپارے پڑھے اور 15 جاتے ہوئے پڑھتا ہوں روز، تو روزانہ کا ایک قرآن مجید میرا مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ ایسے خوش نصیب بچے ہر کسی کو عطا فرمائے، اور جن کو دیے ہوئے اللہ ان کے بچوں کو بھی ایسا ہی خوش نصیب بنا دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو بندے کہتے ہیں کہ میں بڑا مصروف ہوں قرآن سامنے رکھ کے نہیں پڑھا جاتا، ان کے لیے بھی کوئی حل ہے کہ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور قرآن بھی پڑھ لیں، وہ آتے جاتے رستے میں قرآن پڑھ لیں۔ کیسے پڑھ لیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ذرا اکٹھے ہو جاؤ، میں ابھی تمہیں 1/3 قرآن پڑھ کے سنانے لگا ہوں، اب تلاوت ہو دونوں جہانوں کے سردار کے دل پیچھے رہے گا، سارے باتیں کہ مزہ آئے گا، 10 سپارے سننے کو ملیں گے۔ تو جب سارے اکٹھے ہو گئے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ چھوٹی سی سورت پڑھ کے سنائی اور کہا اللہ کی قسم یہ 1/3 یعنی 10 سپاروں کے برابر ہے۔ میرا مطلب کی ہوا کہ مسجد کو آتے آتے آپ 3 دفعہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب، واپس جاتے ہوئے 3 دفعہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب، رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب، تو پھر مشکل کو رہے گی۔ تو ایک اور روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سہولتیں شارٹ کٹ، ویسے پاکستان میں ویسے شارٹ کٹ آ رہے ہیں کہ شارٹ کٹ دس، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بني له بیت فی الجنہ، جو بندہ 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لے اللہ اس کا محل جنت میں بنا دیتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اذا نبنی قصورا کثیرا، اللہ کے رسول اگر یہ 2-4 منٹ میں محل ملتا ہے تو پھر تو ہم بڑے محل بنوائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اکثر و اطیب، اللہ مالک کے خزانے میں بھی کمی کوئی نہیں اور جنت بھی اتنی چھوٹی کوئی نہیں کہ پلاٹ ختم ہو جائے، جتنے مرضی بنوا لیں گے۔ قل هو اللہ احد، ماشاءاللہ مسجد میں بزرگ کافی سارے ہیں، جب میں نے یہ حدیث بیان کی تھی تو بزرگ جب سارے تھوڑے تھوڑے چلے جانے شروع ہو گئے نا تو وہ میرے پاس آئے اور بڑے ہوگی کانے چلے اگر 100 دفعہ پڑھنا تو میں نے کہا بزرگوں اونچی بات میں کیوں نہیں پوچھتے کہ دوسرے نہ سن لیں، جس کو توفیق اللہ دے گا پڑھے گا تو وہی، تو آپ اونچی بات سے بولے شاید کسی اور کو بھی موقع مل جائے، تو کوئی 100 دفعہ پڑھے گا، کوئی 1000 دفعہ پڑھے گا، کوئی 2 دفعہ پڑھے گا، کوئی 1 دفعہ پڑھے گا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو مالک نے اپنے فضل و کرم سے نوازا توفیق دی، عمل تو اس نے ہی کرنا ہے، تو آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کہتے نہیں میرا خیال سے کہ میں روزی کا تصدیق پڑھنا کرانا ہے، الحمدللہ اللہ ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا عمل جو آپ اس رمضان میں کریں اور اللہ سے ثواب لے لیں، اللہ سے بہت بڑا اجر لے لیں، وہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، جو بندہ ایک بار دروشی مجھ پر بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ بندش، ایسے رشتے نہیں ہو رہے، بندش نوکری نہیں چل رہی، نہیں جی کاروبار میں بڑا نقصان ہو رہا ہے، نہیں جی گھر میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، بندش ہے، کتنے میں ٹوٹے گی؟ 555 کا حضرت صاحب نے منگوائے ہیں آن لائن، بندش کھولنے کے لیے۔ پھر مجھے
پتہ لگا نہیں 665 روپے ہو گیا ریٹ، 6065 روپے ہو گیا ریٹ۔ پھر ایک صاحب نے مجھے کہا پٹی صاحب پرانی گلا کری جاتے جی، میں کی ہوا ہے؟ کہتے 15,500 ریٹ چل رہا ہے آج کل بندش کو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا میں ذمہ دار ہوں، اپنے گاؤں کا چودھری ہوں، میں نے کوارٹر بنا کے ملازموں کو دیے ہوئے ہیں، بجلی کا بل بھی میں دیتا ہوں۔ تو میں نے اپنے ملازم کو دیکھا کہ 500 والے نئے نوٹ بہت سارے گردا گردا جا رہے ہیں۔ میں وہ کدھر؟ کہتے جی وہ شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں تو میرے گھر بندش بڑی، تو میں آخیا 15,500 لیا، تیری بندش نہ کھلے تو میری داڑھی مڑ گئی۔ میں تیری کھلے نہ کھلے ہوگی تو کھل جائے گی، اگر 2-3 کا بھی 15,500 لے کے آ گیا تو شاہ صاحب کی بندش تو کھل گئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ بندش کوئی بھی ہو، کسی قسم کی بھی بندش ہو، جب اللہ کی 10 رحمتیں ایک پر دروشی پڑھنے والے پر نازل ہو رہی تو وہ کون سی بندش ہے جو اللہ کی 10 رحمتوں کے مقابلے میں ٹک سکے؟ فرق کہاں پڑنا ہے؟ میرے اور آپ کے یقین کے ساتھ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے تو بھائی ہے کہ اللہ کے نبی میں آپ پر بہت دروشی پڑھتا ہوں، جب دعا کرنے لگوں تو پھر بھی اللہ کا حکم ہے کہ دعا درود پڑھو میرے نبی پر، تو دعا قبول بھی نہیں ہوتی دروشی کے بغیر، تو میں کتنا دروشی پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا بھائی تیری دعائیں ہیں، تیری التجائیں ہیں، درود بھی تو نے پڑھنا، مرضی تیری۔ کہنے کا اللہ رسول چوتھا حصہ 25% چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا ان ذبتفا ہوا خیر لک، اگر دروشی کی مقدار بڑھا دو گے تو اور بہتر ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اور بڑھانے کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ میں آدھا آدھا کر دیتا ہوں، آدھا ٹائم دعائیں اور آدھا ٹائم دروشی۔ تو آپ نے فرمایا ان ذبتفا ہوا خیر لک، اگر دروشی اور زیادہ پڑھو گے تو اور زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ کیا نظر لگا نبی پھر 2/3 75% دروشی اور 25% آپ نے بات سے کچھ منگنا ہے۔ تو آپ نے پھر یہی فرمایا ان ذبتفا ہوا خیر لک، میرے بھائی اگر دروشی اور زیادہ پڑھو گے تو اور زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی پھر باقی بچے گی پھر دروشی بھی پڑھے۔ تو آپ نے فرمایا اذن تکفر ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر اس طرح ہو جائے جس طرح تو کہہ رہا ہے کہ میں دروشی ہی پڑھتا رہوں گا تو اللہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کرے گا اور تیری سارے دکھ تکلیف پریشانیاں بھی دور فرمائے گا۔ یہ گارنٹی کس کی ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر پریشانی، ہر بندش، جو بندش بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے شریکہ نے طویل پاک دے کالا جادو کرایا ہے، الو دے خون دے نال، جتنا مرضی کوئی زبردست جادو ہو، جتنی مرضی بندش سخت ہو، آپ دروشی پڑھ کے دیکھ لیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ میں اس مشکل میں ہوں مجھے ذاتی دے دے، اللہ اس تکلیف میں ہوں یہ دور کر دے، اللہ یہ پریشانیاں اس نجات دے دے۔ دروشی پر 10 رحمتیں آئیں گی تو کوئی پریشانی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ آپ صاحب بھی جانتے ہیں دبلے پتلے سے ترتیب ہے، لیکن بات بڑا شاندار کرتے ہیں، خود بھی روتے ہیں لوگوں کو بھی روتے ہیں، دل سے بات نکلے تو اثر کرتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب پروفیسر ہیں تو ہارٹ کے مریض کہنے لگے کہ میں دل کے آپریشن کے لیے گیا، تو VIP شخصیت ہے سعودی عرب کی، تو لوگ ڈاکٹر بھی بڑے بڑے آ گئے، آپریشن کرایا، آپریشن کے بعد مبارکباد دینے آئے سارے ڈاکٹر کہ ڈاکٹر صاحب مبارک ہو آپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا، الحمدللہ شکر۔ کچھ دیر کے بعد ایک جونیئر ڈاکٹر آیا تو مجھے اوپر ایسی بھی لگائی ہوتی ہے، اس پہ دیکھ کے نا تو اس کی چیخ نکلی، بھاگا سینئر ڈاکٹر کو بلا کے لایا، مجھے کیا ہوا جی؟ اے ڈاکٹر صاحب آپ کے دل کے اوپر تھوڑا سا خون جم گیا ہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ اگر یہ دل کے اوپر خون جمع رہا تو نقصان دے گا، تو ہمیں دوبارہ آپ کا آپریشن کر کے یہ خون نکالنا ہے۔ کہتے ہیں مجھے ایک دفعہ چڑچڑی آئی، ایک دفعہ کمڑی آئی، ایک ہی آئی، ماڑی سی جانا دبلے پتلے سے کہ پہلے بچ گیا تھا خون پہلے کہڑا رہ گیا ہوں دوبارہ کٹنے لگے۔ کہتے میں نے کہا اچھا جی تسی ڈاکٹر نے سیاح ہیں تو کرو پھر جو کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس خوف سے کہ اب میں نہیں بچنے لگا، ایسے بیڈ پر ٹیک لگائی اور میں نے چپکے سے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دی کہ آخری وقت آ گیا۔ کہتے اتنی دیر میں ایک نرس میرے پاس آئی اور آہستہ سے میرے کان میں کہتی ہے یا صالح، ڈاکٹر صاحب کا نام صالح ہے، یا صالح صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب ڈاکٹروں نے علاج کر لیا ہے، دوائیاں آپ نے کھا لی ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، اور وہ نسخہ جو آمنہ کے لال نے بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کر کے دیکھ لو۔ کہتے اس کی
بات سن کے مجھے اللہ کے نبی کا یہی فرمان یاد آیا جو میں نے ابھی آپ کو سنایا، اذا تخفى همك ويغفر لك ذنبك، اللہ ہر پریشانی سے نجات دے دیتا ہے اور اللہ کا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اگر تو اس کی بات سن کے مجھے یاد آ گیا اور میں نے وہ کٹے پھٹے دل کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہتے میں درود شریف پڑھ رہا تھا آنکھیں بند۔ ڈاکٹر مجھے لینے کے لیے جب آئے تو دیکھا کہ وہ سکرین صاف ہو گئی ہے، خون سارا بچڑ کے نیچے آ چکا ہے بوتل کے اندر، تو پھر نعرہ مار کے اللہ اکبر، میں نے آنکھیں کھولی مڑکی ہوا ہے، کہنے کہ ڈاکٹر صاحب کی تھا بھائی ڈاکٹر تم میں نے کیا کرنا ہے، کہتے نہیں تم نے کچھ کیا تو ہے، یہ خون اپنے آپ نیچے بوتل میں آیا تو کیسے آیا، کہنے کہ وہی نسخہ جو کائنات کے سردار بتا کر گئے تھے کہ اللہ ایک کے بدلے میں 10 رحمتیں دیتا ہے، وہی نسخہ آزمایا ہے اور اللہ نے صحت دے دی۔ تو کوئی بیماری مشکل ہو جائے، کوئی قرضہ بڑا تگڑا ہو جائے، گھروں کے اندر لڑائیاں ختم نہ ہوتی ہوں، تو بار بار کے وہ تولیدوں والے کے پاس جانے کی بجائے نامنا تلال کر یہی نسخہ آزمائیں، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے شارٹ کٹ نسخوں میں سے چوتھا نسخہ یہ ہے کہ یہ جو رات کی نماز تراویح ہے، دوست پوچھتے ہیں جی روزہ رکھنا ہے تراویح کے بغیر بھی تو ہو ہی جاتا ہے، ہاں جی ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، کہتا جی میری نماز سفر میں رہ گئی ہے، قضا ہو گئی تھی، میں سویا رہ گیا ہوں، تو آپ نصاب سنتے اور نفل بھی پڑھو، واہ 2 in 1، پہلے تو نماز بھی پڑھی اور آپ کہتے سنتا نفل بھی نہ پڑھا، صرف فرض پڑھنا تو ٹھیک نہیں۔ ان کو اطلاع ہے کہ ملتان سے ماشاءاللہ ادارے والے نے ڈسکاؤنٹ دے دی ہے کہ اگر آپ نماز کو نہیں پڑھ سکتے تو 280 روپے میں ہم سے پڑھوا دیں، ایک نماز 280 کی اور پورے ہفتے کا پیکج لیں تو وہ 1380 روپے، اس کے ہاتھ میں حوصلہ بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں اشتہار نہیں ہوگا کہ ہم سے نمازیں پڑھوا لیں اگر آپ سے نہیں پڑھی جاتی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ نفل اور سنتے ان کے بغیر فرض نماز اللہ قبول کریں گے انشاءاللہ۔ ان تراویحوں کے بغیر روزہ صحیح ہے، لیکن ان نفلوں کا فائدہ آپ کو کتنا ہو سکتا ہے وہ بھی سن لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم خاص حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، یہ وہ خادم ہیں جو دن کے وقت آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اور حضرت ربیعہ جب سارے سو جاتے تو نبی علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے باہر آ کر پانی والا برتن لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کسی لمحے بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے تو میں تو موجود ہوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خوش ہو کر کہا یا ربیعہ سل، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو ربیعہ کیا مانگنا چاہیے؟ وہی روز پہاڑ کا اللہ رسول دے دے سونے کا دعا کرے، تو آج کائنات کا سرکار خود آفر کر رہا ہے کہ مانگو، عرش والے نے بھی دے دینا تھا، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وادی افریق جانوروں سے اونٹوں سے بری ہوئی مجھے چاہیے تو وہ بھی مل جانی تھی، لیکن ربیعہ نے سوچ کے بڑا سیانہ فیصلہ کیا اور وہ چیز مانگی ہے کہ باقی چھوڑا بھی کچھ نہیں۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی میں تو خادم ہوں، آپ کو حجرے کے باہر بیٹھا ہوں، جنت میں بھی اپنے حجرے کے باہر ہی خادم کو بٹھا لیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا اب غیر ذالک یا ربیعہ، ربیعہ کچھ اور مانگ لے، کیوں اور مانگو بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جو مقام اور محل اللہ نے اپنے آخری نبی کو دیا وہاں تو کسی دوسرے نبی کا گھر بھی نہیں ہے، تو ربیعہ اتنی بڑی چھاپ کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا کہ نبی آپ نے خود آفر کیا، میں نے مطالبہ کوئی نہیں کیا، اور آپ آفر کیا تو کر دیو۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، ضد پہ گئے نا لاڈلا، تو آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر وہاں تک پہنچنا ہے جہاں دوسرے نبی بھی نہیں پہنچے تو پھر زیادہ نفل پڑھ کے میری ساتھ مدد کر، میں اللہ سے کیا کروں گا اور تو میرے ساتھ تعاون یہ کر کے نفل زیادہ پڑھا کر۔ اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان نفلوں اور سنتوں کو چھوٹا نہ سمجھو، یہ نفل اور سنتیں فرضوں میں جو کمی ہو گئی قیامت والے دن سب سے پہلے حساب نماز کا، اور نماز میں کمی ہو گئی، کیسے ہو جائے گی کمی؟ آپ کہیں گے ہم نے تو جب سے اس مالا پانچوں وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو کمی کیسے ہو جائے گی؟ کمی ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم نماز میں اگر کھڑے ہوئے تو وہ ہمارا پرانا دوست جو ہے وہ آ کے آتا ہے وہ گڈی تو لاگ گئی تھی کوئی نہیں، وہ چڑھنے گئی،
تو ایک دم پسینہ آتا ہے، اور پھر باقی کی رکھتے جو ہے نا وہ کوئی نہیں پتہ لگتا، اس وقت پتہ چلتا جب امام صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ یہ نماز ویسے 4 رکعت پوری پڑھی ہے، ثواب کتنا ہے؟ آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لینصرف من صلاته، بندہ نماز مکمل پڑھ کے گھر کو جا رہا ہوتا ہے اور فرشتوں کے کھاتے میں صرف 10% ثواب لکھا جاتا ہے، کسی کا 20، کسی کا 30، کسی کا 50، کوئی ہے جو 100 تک پہنچے۔ تو اس طرح فرضوں میں جو کمی ہوگی اللہ کہیں گے انظروا هل لعبدي من تطوع، میرے بندے کو کتنا فرض سنتے دیکھو، اگر ہیں تو یہ اس مالک کا کمال فضل ہے کہ وہ فرضوں کی جگہ پر سنتے بھی قبول کر لیتے ہیں، حالانکہ میں اور آپ نہیں کرتے قبول۔ مثال دے کر سمجھاؤں، ٹھیکیدار کو کہیں گے بھائی جی یہ نقشہ ہے، یہ پیسے ہیں، یہ مٹیریل ہے، 2 بیڈ روم 7 اٹیچ باتھ روم، ایک لان، ایک ٹی وی لان، یہ چیزیں بنانی ہیں۔ بالکل حاجی صاحب بے فکر ہو، حاجی صاحب ٹینشن نہیں لینی، یہ جملہ بڑا ہی بولے، ٹینشن نہیں لینی، اب ایک کڑاکے کڑے کی ٹینشن نہیں لینی۔ آپ وہ مکان جب بالکل مکمل ہوا اور حاجی صاحب دیکھنے گئے تو اس نے دیکھا کہ اس نے بڑے خوبصورت کھلے کھلے بیڈ روم بنائے ہیں اور اٹیچ باتھ روم باہر بنا دیے اندر کی بجائے روڈ کے اوپر۔ حاجی صاحب وہ میں سوچا تھا بیڈ روم کھلا ہو جائے گا کہ واش روم باہر بنا دینے ہیں، نالے سال سن تو بچے لوگ نالے رات بندہ جگہ مسافر بھی استعمال کر لیں، قبول کر لو تو سریہ ہی مارنا ہے اس ٹھیکیدار میں سے اچھا پورا نقشے بڑا فرق کرتا، سارے پیسے دیتا، لیکن یہ میرا اللہ ارحم الراحمین کہ وہ فرضوں کی جگہ پر جو حکم دیا ہے اس میں کمی ہو جائے تو جو ہم نے اضافی کیا ہے اس سے پورا کر دے گا۔ یہ نفلوں کو کم تر نہ سمجھے، سنتوں کو کم تر نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر کے پھر صرف 2 رکعتیں پڑھ لے، صرف 2، اس طرح سے 2 یقبل علیہما بوجہہ وقلبہ، پوری طرح دل بھی متوجہ ہو اور اس کی روح بھی یہی ہو، جسم بھی یہی ہو، کوئی پلاننگ، کوئی سودے بازی نماز کے دوران نہ ہو، پوری توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لے، وجبت لہ الجنہ، تو اللہ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ یہ 2 نفل ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری عمل مختصر سا، بھائی پوچھتے ہیں کہ سجدے میں دعا کی جا سکتی ہے؟ کمال ہے، یہ سوال پوچھنا بھی کمال ہے۔ اور پھر اگلا سوال ہوتا ہے کہ سجدوں کے اندر قرآن والی دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا، یہ والی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ نہ، سجدے میں قرآنی دعا پڑھی تو نماز خراب ہو جاتی ہے، بات ہو جاتی ہے، یہ ساری جہالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یقول العبد من ربہ وهو ساجد، اللہ اپنے بندے کو قریب کر لیتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، اور بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہے جب وہ سجدے میں پڑا ہو، ناک رگڑ رہا ہو کہ اللہ یہ میرا مجرم آ گیا معاف کر دے، تو وہ مالک بڑا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا یہ قبولیت کا ٹائم ہے، یہاں دعائیں مانگو۔ تو ہم سجدے میں صرف 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ بڑی سپیڈ سے اٹھا وہ گئے، تو سجدے میں پڑھ کے جب پڑھ رہے ہوں تو اس وقت دعائیں مانگیں، اور نفل نمازیں اگر پڑھ رہے ہوں اور ایک بندہ کہتے کہ مجھے تو عربی آتی، مجھے نہیں وہ دعائیں آتی، تو نفل نمازوں کے اندر آپ اردو پنجابی انگلش میں بھی دعا کریں تو بھی جائے، لیکن اگر پتہ کرنے کے نہیں ہوں پنجابی کی نماز تو پھر ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اپنے صحابی کو، وہ دعا سیکھ لیں، 4 مختصر سے الفاظ ہیں اور دنیا کی ہر چیز، ہر خواہش اس کے اندر موجود ہے اور آخرت بھی موجود ہے، یعنی باقی دعائیں یاد نہ بھی ہوں، صرف ایک دعا یاد کر لو اور اس کو سجدوں میں، تشہد میں، رات کو صبح کو مانگو، تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ بدوی، دیہاتی، گاؤں میں رہنے والا، صحرا میں رہنے والا آیا اور آ کر کہتا اللہ کے نبی مجھے کچھ سکھائیں کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا پڑھوں؟ تو آپ نے معلوم پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میرا اللہ، میرا کرنے والا، میرا مالک، میرا خالق، میری عبادت کا حقدار وہ اللہ ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ تو اس نے گنا کہتا کہ ایک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اور بھی جانتے ہو؟ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی پڑھ لیا۔ یہ پڑھنا ہی نہیں ہے، دل کے اندر کچھ رکھنا بھی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر میں کالے کتے کالی بلی سے ڈرنے والا نہیں، تیار ہو کے گھر سے نکلا، تھوڑی دیر بعد واپس کی طرف کی ہے جو سب واپس آ گئے، چل رہا ہے کہ کراچی سے ہم لوگ کالی بلی رستہ کٹ گئی،
وہ بیچاری چوہے مگر نصیب نہیں ہونی اپنی جان کی فکر بھیڑ دے چوری تک واپس آ گئی۔ تو جس کا ایمان اور عقیدہ یہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میرا تعلق اس مالک کے ساتھ ہے جو چوہے بلیوں کتوں سے نہیں ڈرتا، اس ایمان کے ساتھ پڑھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس نے گنے کہ اللہ کے نبی یہ 5 باتیں ہوگی، لیکن ان 5 باتوں میں میرا کچھ بھی نہیں، یہ تو سارا ہی میرے اللہ کی شان ہے، اس کا مقام ہے، اس کی صفات ہے، میرے لیے بھی تو کوئی دسو۔ آپ نے فرمایا جب یہ 5 کلمات پڑھ لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، تو پھر تو اپنے مالک سے دعا کیا کرتے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ تو نہیں 4 اللہ نے کلمات 5 2 4۔ آپ فرمایا انہا تجمع لک دنیا کا وآخرتک، ان 4 کلمات میں تیری ساری دنیا بھی آ گئی ہے، تیری ساری آخرت بھی آ گئی۔ کیسے؟ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، جس کے گناہ معاف ہو گئے، صفائی ہوگی، جنت کی راہ اس کو ملنی۔ وارحمنی، اور اللہ کہتے ہیں جنت میری ہے ہی رحمتوں والی جگہ، تو جس کو اللہ نے گناہوں کی صفائی کر کے رحمتوں والی جنت دے دی، آخرت میں اور اس کے تو اللہ کو چاہیے کچھ؟ جنت کے اندر پہنچ کے جو خواہش کرے گا وہی ملے گا۔ تو جس کو جنت مل گئی اس کا مطلب آخرت کی ساری ضرورتیں پوری ہوگی۔ وعافنی، اللہ صحت اور تندرستی دے دے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ ساری دنیا ایک سائڈ پہ ہو، 10 کنال کا بنگلہ، اس کے اندر 10-12 گاڑیاں، خادم موجود ہیں، بینک کے سارے کارڈ جیب میں موجود ہیں، اور بزرگ بیمار ہوں تو یہ بنگلہ، یہ گاڑیاں، یہ کارڈ کسی کام کے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بزرگوں صبح 1 پیس چائے کے ساتھ، دوپہر کو پتلی سی یخنی آپ نے ہلکا شوربہ، جی شام بس کر بس ہو نہیں پڑا۔ تو اس کو بتائیں کہ اس کی یہ جو کوٹھی، بنگلہ، کاریں، بینک بیلنس کس کام کا ہے؟ ساری فیملی 25-30 ڈشیں سجا کے بیٹھی ہے اور بزرگوں کو نکر پر بٹھایا ہوا ہے، 1 پیس بریڈ کا دے کے ساتھ شوربہ، باجی تو ہٹنی ہے ہوئی، جس کا مطلب صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ صحت ہو، سوکھی روٹی کھائے تو وہ بھی ہضم ہو جاتی ہے، بھوکا بھی رہنا پڑ جائے 2 دن تو بھی کوئی بات نہیں، چلانے کے لیے پراڈو نہ ہو، سائیکل ہی ہو تو بھی کارآمد ہے، اور اگر صحت نہ ہو تو نہ پراڈو کسی کام کی تو نہ ہی اور چیز، جس کا مطلب عافیت اور سلامتی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جس کو یہ نعمت مل گئی، اور 4تھی ساتھ وارزقنی، اللہ بیوی بچے بھی دے دے، گھر بھی دے دے، گاڑی بھی دے دے، سارا کچھ ہی آ جائے، باقی رہ کیا گیا ہے۔ تو یہ دعا آپ سجدوں میں بھی کریں، تشہد میں بھی کریں، سحری کے ٹائم بھی کریں، آتے جاتے بھی کریں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور جنت الفردوس کا ہمیں وارث بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔